الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیانت۔ والی لاہور نے ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 100 دینار آپ کے دوست شہاب الدین غزنوی کے ہاتھ بھیجے۔ شہاب الدین نے 50 دینار اپنے پاس رکھ لیے اور 50 حضرت کی نظر کیے۔ آپ نے قبول فرما کر فرمایا، شہاب الدین خوب برادرانہ نصفی تقسیم کی، درویشوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں۔ شہاب الدین بڑا شرمندہ ہوا اور بقیہ دینار پیش کیے۔ آپ نے تمام دینار ان کو دے دیے۔ فرمایا، بات صرف اس لیے کی گئی کہ خیانت بڑا گناہ ہے۔ خیانت جو ہے بڑا گناہ ہے، خائن کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ شہاب الدین نے دوبارہ آپ کی بیعت کی۔ سبق: سچے مسلمان کبھی خیانت نہیں کرتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں پر ہر بات عیا ہو جاتی ہے۔ حکایت: گرفتاری۔ حضرت خواجہ اجمیری علیہ رحمہ ولایت ہند ملنے کے بعد کچھ روز دہلی میں ٹھہرے۔ اس وقت شاہ ہنود میں سے رائے پتھورا حکومت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رائے پتھورا حضور غریب نواز کے ایک مسلمان خادم پر غصہ ہوا اور اسے بے وجہ تکلیف دی۔ خادم نے حضور غریب نواز سے شکایت کی۔ آپ نے رائے پتھورا کو ایک خط لکھا اور حکم دیا کہ آئندہ میرے خادم کو تکلیف نہ دی جائے، لیکن بدبخت پتھورا نے اس کی پرواہ نہ کی، بلکہ گستاخی سے کہنے لگا، یہ مسافر جب سے یہاں آیا ہے غیب کی خبریں دیتا ہے، مگر مجھے اس شخص کی کچھ پرواہ نہیں۔ حضور غریب نواز نے جب اس کا یہ رعونت آمیز جواب سنا تو اپنی زبان مبارک سے فرمایا، ہم نے رائے پتھورا کو زندہ پکڑ لیا اور پکڑ کر لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ خواجہ غریب نواز کی زبان سے جو نکل گیا وہی ہو کر رہا۔ لشکر اسلام شہر غزنی سے بسر کردگی سلطان شہاب الدین غوری دفعتاً آ پہنچا اور لشکر ہنود کو لڑائی میں شکست دے دی۔ سبق: اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ ہو کر رہتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں پر غیب جاننے کی پھبتیاں کہنا اور ان سے بے پرواہ رہنا مسلمانوں کا کام نہیں، پس ان اللہ والوں کو ستانے کے در پہ نہ ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ سید صاحب کے پاس علماء باکمال کے ہر ایک ان میں سے ایک فن میں ماہر تھا حاضر ہوئے، اور غرض ان کی آپ کا امتحان لینا تھا، کیونکہ مشہور تھا کہ سید صاحب علوم درسیہ میں کوئی صاحب کمال نہیں۔ یہ علماء آپ کو دق کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ غرض انہوں نے آپ سے مختلف فنون کے کچھ سوالات کیے۔ سید صاحب کبھی داہنی طرف دیکھ کر جواب دیتے تھے اور کبھی بائیں طرف۔ جب علماء چلے گئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ دائیں طرف دیکھ کر کیوں جواب دیتے تھے؟ فرمایا، جب یہ علماء آئے تو میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری سب کی نہ ہو، یعنی میری ان لوگوں کے سامنے سب کی یعنی میری بے عزتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ کی روح کو میری داہنی طرف اور شیخ بو علی سینا کی روح کو بائیں جانب حاضر کر دیا۔ جب علماء منقولات کا سوال کرتے میں حضرت ابو حنیفہ سے دریافت کر کے جواب دے دیتا تھا، اور معقولات کا سوال کرتے تو شیخ سے دریافت کر کے بیان کر دیتا تھا۔ دیوبندی حضرات کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب
رسالہ الابقار اپریل 1950 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سبق: مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی بھی اس تحریر سے ثابت ہو گیا کہ اللہ والے وصال کے بعد بھی مشکل کے وقت امداد کرتے ہیں۔ پھر جو سارے ولیوں اور نبیوں کے بھی سردار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کے امداد فرمانے اور بعد از وصال بھی مشکل کشا ہونے کا انکار کرنا کیوں بے خبری اور نادانی اور عداوت پر محمول نہ ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے